بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک یہودی عورت ان کے پاس کچھ مانگنے آئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ میں خدا کی اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لائے تو فرمایا، ان گھروں کے رہنے والے مومنوں تم پر سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی یقیناً تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے ساتھی ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے۔ صحابہ نے پھر عرض کی، اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کے افراد کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی نہیں آئے اور وہ بعد میں آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر کسی شخص کا سفید ٹانگوں اور سفید پیشانی والا گھوڑا سیاہ گھوڑوں میں ہو تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور پہچان لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس وہ آئیں گے تو وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی، جبکہ میں حوض کوثر پر ان کا پیش رو ہوں گا۔ حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور سب سے پہلے مجھے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی۔ بس میں اپنے سامنے دیکھوں گا کہ تمام امتوں میں سے اپنی امت پہچان لوں گا، اور اسی طرح اپنے پیچھے، اسی طرح اپنے دائیں اور اسی طرح اپنے بائیں طرف۔ تو کسی شخص نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ تمام امتوں میں سے اپنی امت کو کیسے پہچانیں؟ جبکہ نوح سے لے کر آپ کی امت تک کتنی امتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی، ان کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہوگا، اور میں انہیں اس لیے بھی پہچان لوں گا کہ انہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور میں انہیں پہچان ایک اور علامت سے بھی لوں گا کہ ان کی اولاد ان کے آگے دوڑ رہی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک وہ وضو نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور سب سے افضل کے راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کی ہی ایک شاخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو پریشانی، غم، رنج، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔